أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ پڑھ رہے ہیں، اور خصوصاً ان کا وہ عقیدہ جس کا تعلق ہے الایمان باللہ سے۔ الایمان باللہ میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پہ ایمان لایا جائے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تعطیل کے۔ اس ضمن میں امام صاحب قرآن کریم کی آیات ذکر کر رہے ہیں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے سورہ اخلاص کا تذکرہ کیا اور پھر آیت الکرسی کا۔ آیت الکرسی کے کافی سارے حصے کی وضاحت ہو چکی، اور آج جو حصہ رہ گیا تھا اس کی وضاحت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مشیت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اس چیز کا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ما بین ایدیہم، ان کے آگے سے مراد مستقبل، وما خلفہم اس سے مراد ہے ماضی، اور ما عموم کے لیے ہے، شمول کے لیے ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو مستقبل میں ہوگی، اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ماضی میں تھی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمانوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی زمانہ باہر نہیں ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کے علم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور اسی عقیدے کی تائید ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے دیگر آیات سے۔ مثال کے طور پہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 65 میں، 65 میں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو۔ نہ آسمانوں میں کوئی ہے اور نہ زمین پہ کوئی ہے، صرف ایک اللہ ہی ہے جو غیب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا تعارف کراتے ہوئے سورہ انعام میں کہا، آیت نمبر 59 میں، 59 میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی پہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو سمندر میں ہے۔ آپ ذرا کبھی آپ اندازہ کریں، غور کریں ان الفاظ پہ کہ اللہ تعالیٰ خشکی کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، اور سمندر کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ مجموعی لحاظ سے گننا تو دور کی بات ہے، ہم ان مخلوقات کی اجناس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جتنے بھی زمین پہ درخت موجود ہیں، درختوں کی ایک ایک ٹہنی پہ لگے ہوئے ایک ایک پتے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی پتا زمین پہ گرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے،
وہ درخت جس کے گھر میں لگا ہے اس گھر کے مالک کو درختوں کے پتوں کی تعداد کا شاید علم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر درخت کے ہر پتے کی تعداد کا بھی علم ہے، کون سا پتا اگ رہا ہے کون سا گر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں جتنے بھی دانے ہیں ہر دانے کے بارے میں اللہ علم رکھتے ہیں، بلکہ ہر دانے کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کس میں؟ الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں۔ اندازہ کیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہر دانے کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کسان نہیں جانتا جس نے وہ دانے زمین میں بوئے ہیں، ہل چلاتے ہوئے زمین میں پھینکے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ ٹوٹل دانے کتنے ہیں جو میں نے ڈالے ہیں، اور زمین کی تاریکی میں جا کر ان کی صورتحال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے کے بارے میں جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی چیز تر ہے یا خشک اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کے علم کی وسعت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، کون؟ مخلوق۔ کیسے پتا چلا کہ یہاں مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے مخلوق کا تذکرہ ہوا ہے؟ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں تذکرہ ہوا ہے مخلوق کا، ایسے ہی تذکرہ ہوا ہے، ہاں اسی میں ہوا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو ضمیر اسی کی طرف جا رہی ہے کہ جو مخلوق آسمانوں پہ ہے، جو مخلوق زمین پہ ہے، یہ ساری مخلوقات ولا یحیطون، یہ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کچھ کا بھی۔ یہاں پہ کیا مراد ہے اللہ کے علم سے؟ اس کی دو تفسیریں علماء کرام نے کی ہیں۔ نمبر ایک، من علمہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی معلومات، اللہ کا علم، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ سارے کا سارا کسی اور کے پاس ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، مخلوق میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے علم میں سے کچھ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے دیگر آیات سے، مثال کے طور پہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو علم انسانوں کو دیا گیا ہے، ہمیں دیا گیا، وہ بہت کم ہے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ رب العزت سے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ تو نے ہمیں دے دیا، سکھا دیا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر آپ غور کریں اس مسئلے میں اس حدیث پہ جو بخاری شریف میں آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ زمین پہ سب سے بڑا عالم دین اس وقت میں ہی ہوں، جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے، تو اللہ رب العزت کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، یعنی کہ کوئی یہ کہے کہ میں زمین والوں میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کو یہ جملہ بھی پسند نہیں، چاہے جائے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا سارا علم میرے پاس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالی نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ خضر علیہ السلام کی طرف۔ خضر عام طور پہ عرب حضرات پڑھتے ہیں، احادیث میں بھی خضر ہی آتا ہے، خضر بھی بہرحال کہہ لیتے ہیں۔ اور صحیح بات کیا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں۔ صحیح بات یہ کہ وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام
ان کے سامنے ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں ایک دفعہ 2 دفعہ چونچ اپنی ماری اور پانی لیا. اب اس کے پانی لینے سے سمندر کے پانی میں کتنی کمی واقع ہو گئی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. تو تب کہا تھا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، نبی نے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا موسیٰ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر، کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس علم سے اللہ کے علم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی مگر ایسے جیسے چڑیا کے 1 بار 2 بار اس سمندر میں چونچ مار لینے سے سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. تو مخلوقات کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے قطرہ ہو سمندر کے مقابلے میں. یہ مخلوقات کا کل علم اور شاید قطرہ بھی نہ بن سکے. تو یہ ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ لوگ جو ہیں، ساری مخلوقات جو ہیں اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے بما شاء، جو خود اللہ چاہے، جو خود اللہ سکھا دے، جو علم خود اللہ دے دے. اور اللہ علم کیسے دیتا ہے اس پہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن فی الحال میں بیان کر رہا تھا من علمہ کی 2 تفسیریں، ان میں سے کتنی ہو چکی ہیں؟ 1. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ من علمہ سے مراد ہے اللہ کے بارے میں علم، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں. تو اب تفسیر کیا ہوگی کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جو علم ہے اس کا لوگ مخلوقات احاطہ نہیں کر سکتی. اس کی تائید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، اس تفسیر کی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ لوگ علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، ہاں بلکہ اس کی تائید مزید وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، ایک تو یہ آیت ہوگی، دوسرے نمبر پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. حدیث جس سے پتا چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات بہت کم رکھتے ہیں. آپ اللہ کے ناموں کو لے لیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سب نام بھی نہیں جانتے. وہ حدیث آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی جسے امام ابن حبان اپنی صحیح میں، امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن مسعود، کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اس میں آگے چل کر کیا کہتے ہیں بندہ؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک اب استأثرت به فی علم الغیب عندک. کہ اللہ میں تو اس سے سوال کرنے لگا ہوں، تو اس سے مانگنے لگا ہوں، لیکن مانگنے سے پہلے تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے، کسی نبی کو، اور ان ناموں کا بھی جو تو نے اپنی کسی کتاب میں اتار دیے، اور ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں یا اللہ جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں، تو نے کسی کو بتائے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سب نام بھی لوگ نہیں جانتے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کے سب نام نہیں جانتے، کوئی اور کیا جانے گا. تو پتا چلا کہ یہ حق ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ بہت کم ہے، نہیں عطا کر سکتے اس علم کا بھی. اب جو علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں یا اپنی ذات کے علاوہ، وہ انسانوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ نمبر 1،
اللہ کے رسولوں کے ذریعے علیہم الصلوۃ والسلام۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، غور و فکر کرنے سے، تجربات کرنے سے کئی چیزوں کا انسان کو علم ہوتا ہے، اور یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ اب نہیں جانتا کہ اس کو دفن کیسے کیا جائے۔ فبعث اللہ غرابا، کوے کو اللہ نے بھیجا تھا یہ سکھانے کے لیے کہ اس مردے کو اب دفن کیسے کرنا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی علم دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے علیہم الصلوۃ والسلام، اور کبھی اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں دوسرے کسی انداز سے۔ الا بما شاء، علم ملے گا تو اللہ کی مشیت سے ملے گا۔ پہلے تذکرہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا، اور اب تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی گناہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی مشیت تب پوری ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو۔ جہاں پہ انسان کچھ کرنا چاہے، انسان کی مشیت ہو، انسان کا ارادہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو، تو انسان کچھ بھی کر نہیں پاتا۔ سلیمان علیہ السلام کی حدیث اپنے ذہنوں میں لے آئیں۔ کیا کہا تھا کہ آج میں اپنی سب بیگمات کے پاس جاؤں گا، سب عورتوں کے پاس جاؤں گا، اور ان عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟ کسی حدیث میں 90 آئی ہے، کسی میں 70 آئی ہے۔ ہر ایک کے پاس گئے، تعلق قائم کیا، اور کہہ کے یہ گئے تھے کہ میں ہر ایک سے تعلق قائم کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کیا دیں گے؟ بیٹا دیں گے جو مجاہد بنے گا، گھڑ سوار بنے گا، اللہ کی راہ میں لڑے گا۔ لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، حالانکہ انہیں ان سے کہا بھی گیا کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیں، لیکن کسی وجہ سے بھول کے نہ کہہ سکے۔ ہر ایک سے تعلق قائم کیا۔ عظیم نبی ہیں، ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ ہیں، ہواؤں پہ انہیں حکومت دی گئی ہے، پرندوں کی گفتگو سمتے ہیں، پرندے ان کے لشکر کا حصہ ہیں۔ لیکن دیکھیں ان کی مشیت تھی، ان کا ارادہ تھا کہ مجھے بچے ملیں، لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں ملا سوائے ایک کے، وہ بھی معذور، وہ بھی آدھا۔ تو یہ ہے کہ الا بما شاء، اللہ کی مشیت ہو تو ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہو تو ہم نیکی کر پاتے ہیں، اللہ کی مشیت نہ ہو تو انسان کچھ بھی کر نہیں پاتا۔ حتیٰ کہ گناہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتے، گناہوں کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن گناہوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا، قدرت دے دی، ارادہ دے دیا نیکی کرنے کا، برائی کرنے کا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ نیکی کرو گے تو جنت ہے، برائی کرو گے تو جہنم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج دیا مبشرین و منذرین، تاکہ ہمیں ترغیب دے نیکی کی، روکیں کس سے؟ گناہوں سے اور برائیوں سے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ گناہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ صورتحال شاید وہ ہوگی جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، یا جو آج کل کے ہمارے ممالک میں ہوتی ہے۔ آپ گھر پہ غور کر لیں، پہلے گھر کا سربراہ، اس کے اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، اپنی بیگم، وہ کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جن کے پیچھے گھر کے سربراہ کی مشیت نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے فجر کے ٹائم میرے جوان بچے اٹھیں، تبلیغ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی مشیت نہیں چلتی، وہ بچے سوئے رہتے ہیں۔ کتنے کام وہ کر جاتے ہیں جن کے پیچھے والد کی مشیت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سلطنت، ان کی حکومت اپنے گھر میں بھی ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں بادشاہ سلامت کی طرف، وزیر اعظم کی طرف۔
وزیر اعظم کے ملک میں، بادشاہ کے ملک میں کئی ایسے کام ہو جاتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی ایسی ہے. نہیں، اللہ کی بادشاہت، سلطنت، حکومت کامل ہے. کوئی انسان کچھ بھی نیکی یا برائی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی ہمیں مشیت دی ہے، ارادہ دیا ہے، لیکن بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ کام خطرناک ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت. تو علم وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملا، کیا؟ کہ اگر ہم علم لینا چاہتے ہیں تو کس سے رابطہ قائم کریں؟ اللہ رب العزت سے مانگیں، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم اور دے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہیں بھی مجھے یاد آ گیا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو انہی کی بات یاد آ گئی کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب کبھی ان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آتا جس کا جواب انہیں نہ مل پاتا، غور کرتے، محنت کرتے، لیکن جواب ذہن میں نہیں آ رہا، تو کیا کیا کرتے تھے؟ وہ شہر کی ایسی مساجد کی طرف نکل جاتے جو ویران ہوتی، اجڑی ہوئی ہوتی، وہاں جا کے نماز پڑھتے، سجدے میں اللہ سے دعائیں کرتے. ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی، یا معلم ابراہیم علمنی، ابراہیم علیہ السلام کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے. تو دعائیں کرتے، اللہ سے سوال کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتا، سوال کا جواب انہیں مل جاتا. تو یہ ہے کہ اگر ہم علم چاہتے ہیں، قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، مفسر بننا چاہتے ہیں، فقیہ بننا چاہتے ہیں، محدث بننا چاہتے ہیں، تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ قائم کرنا ہوگا. محنت اکیلی کافی نہیں ہے، دعاؤں کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن صرف محنت سے علم نہیں ملے گا اور صرف دعاؤں سے بھی علم نہیں ملے گا، دعاؤں کے ساتھ ساتھ محنت کرنا ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، آسمان و زمینوں سے زیادہ وسیع ہے. تو یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کرسی کا. کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد عرش ہے. یہ قول امام حسن بصری کا ہے. امام طبری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، تو یہ قول ثابت نہیں ہے ان سے. اور صحیح بات یہ ہے کہ کرسی اور چیز ہے اور عرش اور چیز ہے. عرش تو بہت بڑی مخلوق ہے، کرسی عرش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دوسرا قول یہ ہے کہ کرسی اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اور اس قول کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا ہے، اور امام طبری اس قول کو اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں. یہ قول کیسا ہے؟ یہ قول بھی صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس سے کرسی کے بارے میں دو تفسیریں آتی ہیں. ایک تفسیر یہ کہ کرسی کا معنی ہے علم، اور دوسری تفسیر یہ کہ کرسی کہتے ہیں قدمین کی جگہ، یعنی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ. اب عبداللہ ابن عباس سے دو تفسیریں آ گئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا قول عبداللہ ابن عباس سے مضبوط سند کے ساتھ مروی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے اس قول کا کہ کرسی سے مراد علم ہے، اس روایت کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں
کہ جنہوں نے کرسی کی تفسیر علم سے کی ہے انہوں نے ایک آیت کو بھی دلیل بنایا ہے. آیت کیا ہے؟ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے رحمت کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے. علم تو احاطہ ہر چیز کا اللہ نے کر رکھا ہے علم کے لحاظ سے. تو کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض میں بھی کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، آسمان و زمین کا بھی احاطہ کر رکھا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس روایت کا جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو اس کے راویوں میں ایک راوی ہے جعفر بن ابی المغیرہ. وہ اسے روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے. لیکن یہ راوی جو ہیں امام ابن مندہ ان کے بارے میں کہتے ہیں لیس ہوا بالقوی فی سعید بن جبیر. سعید بن جبیر سے روایت کرنے میں یہ راوی مضبوط نہیں ہے. یہ رحمک اللہ. اور اس جعفر کی اس روایت میں مطابقت بھی نہیں کی گئی، تائید بھی ثابت نہیں کسی اور نے تائید کی ان کی. جبکہ دوسری روایت کون سی عبداللہ بن عباس کی کہ کرسی سے مراد کیا ہے؟ پاؤں رکھنے کی جگہ. تو اس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ فقد روا عمار الدہنی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. عمار دہنی روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے عبداللہ بن عباس سے. اچھا، دونوں سندوں میں فرق کس کا ہوا؟ ادھر جعفر ہے، ادھر عمار ہیں. دونوں روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے، اور سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کس سے؟ عبداللہ بن عباس سے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ ہوگا اب جعفر کا اور عمار دہنی کا. تو امام ذہبی کہتے ہیں عمار دہنی جو ہیں وہ سعید بن جبیر سے، وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ کرسیہ موضع قدمہ، اللہ کی کرسی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. امام ذہبی کی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عمار دہنی جو ہے وہ جعفر کے مقابلے میں بہت مضبوط قسم کا راوی ہے، اس لیے اس کی روایت کو لیا جائے گا. شیخ احمد شاکر عمدۃ التفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الثَّابِتُ عن ابن عباس. کرسی کی یہ تفسیر کہ کرسی سے مراد پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، یہ وہ تفسیر ہے جو ثابت ہے کس سے؟ عبداللہ بن عباس سے. وَأَمَّا الرِّوَایَةُ السَّابِقَةُ عَنْهُ بِتَعْبِیرِ الْكُرْسِی بِالْعِلْم، اور جہاں تک تعلق ہے اس روایت کا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کرسی سے مراد علم ہے، فَهِيَ رِوَایَةٌ شَاذَّةٌ، یہ شاذ روایت ہے. لا يقوم علیہا دلیل من کلام العرب، عربوں کا کلام اس کی تائید نہیں کرتا. یعنی کہ عربوں کے کلام سے ہمیں یہ معنی کرسی کا نہیں ملتا. کون سا معنی؟ علم. یہ گفتگو کون کر رہے ہیں؟ احمد شاکر، امام احمد شاکر، شیخ احمد شاکر. مزید کہتے ہیں وَلِذَلِكَ رَجَّحَ ابو منصور الازہری الروایت الصحیح عن ابن عباس. اسی لیے ابو منصور الازہری نے بھی اس روایت کو راجح قرار دیا جو عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے. یہ کون ابو منصور الازہری؟ ان کی شہرت کیا ہے؟ لغت کے امام ہیں. یہ کیا ہیں؟ لغت کے امام ہیں. تہذیب اللغہ یہ ان کی لغت کی کتاب ہے. اور کہا ہے امام ازہری نے وَهَذِهِ رِوَایَةٌ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّتِهَا، اس روایت کے درست ہونے پہ اہل علم کا اتفاق ہے. وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي الْكُرْسِي أَنَّهُ الْعِلْمُ، یہ امام اللغہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے روایت کیا ہے کرسی کے بارے میں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس مت علم ہے، فقد ابطل، وہ ایک باطل چیز لے کر آیا ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے اب کہ کرسی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ کرسی عرش ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے.
دوسرا قول یہ ہے کہ کرسی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد کیا اللہ تعالیٰ کا علم، بلکہ چوتھا قول بھی ایک نوٹ کر لیا جائے کہ کرسی سے مراد ہے اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت، یعنی کہ واسع کرسی السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت نے، اللہ کی سلطنت نے، اللہ کی قدرت نے احاطہ کر رکھا ہے آسمان و زمین کا۔ اور یہ جو قول ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے کسی صحیح سند سے، تو اس لیے درست قول وہی ہے جو عبداللہ ابن عباس سے آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ آج ہمیں ایک فیکٹری کا سسٹم چلانا پڑے تو ہم تھک جائیں گے، کبھی یہ چیز خراب ہو رہی ہے، کبھی وہ چیز خراب ہو رہی ہے، کبھی گیس کا مسئلہ، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی جناب ملازمین کام کرنے والوں نے ہڑتال کر دی ہے، کبھی کوئی بڑا انجینئر بھاگ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے آسمان و زمین کی حفاظت کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی اللہ کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ اس بات کے انداز میں ہے کہ نفی کے انداز میں؟ نفی کے انداز میں لا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت جو ہے وہ تھکاتی نہیں ہے۔ اس سے ایک تو پتہ چل رہا ہے اللہ کی صفت حفظ کا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حفظ، کہ اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کی بلکہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ تھکاتی نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے جو نفی کے انداز میں آئی ہے، اور جو اللہ کی صفات نفی کے انداز میں آئیں ان کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے، وہاں پہ بھی اصل مقصود اثبات ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اللہ کی صفات جو نفی میں آتی ہیں وہ اصل میں اللہ کی کسی اور صفت کے کمال پہ دلالت کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اسی کو آپ لے لیں، اس سے پتا چلا اللہ کی کمال قدرت کا، اللہ کو آسمان و زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، پتا چلا کہ اللہ قدرت میں کامل ہیں۔ اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ کے علم کے کمال کا، اللہ علم کے لحاظ سے کامل ہیں۔ اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ کی قوت کے کمال کا، اللہ تعالیٰ قوت کے لحاظ سے کامل ہیں۔ اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے لحاظ سے بھی کامل ہیں۔ رحمت کا کیسے پتا چلا؟ آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے۔ ہم زمین کے اوپر رہ رہے ہیں نا، زمین میں گڑبڑ ہوگی تو کہاں جائیں گے ہم؟ آسمان ہمارے اوپر گر پڑے تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کی حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ عَادَ يَؤُودُ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہ مشقت میں ڈالتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں بوجھ ہیں۔ خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کی یہاں پہ تفسیر کیا کی ہے کہ يُثْقِلُهُ وَيُكْرِثُهُ، یعنی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دو نام۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں بہت زیادہ ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے، ہم اللہ کے محبوب مقرب بندے بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں دلچسپی لیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان رکھی ہے۔ کیا کہا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ناموں میں دلچسپی لیں، ان کو یاد کریں، ان کے الفاظ، ان کے معنی، ان کا مفہوم، ان کا اہتمام کریں ہم۔
تو یہاں پہ اللہ کے دو عظیم نام آئے ہیں. پہلا کیا؟ العلی. العلی یہ فعیل کے وزن پہ ہے اور یہ صفت مشبہ ہے. کیا مطلب ہے جی صفت مشبہ؟ ہمارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ العلی کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علو والا ہے، یعنی کہ بلندی والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، بلندی والا ہونا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ لازم ہے. اللہ کی ذاتی صفت ہوئی. اگر آپ فرق نہیں سمجھ رہے تو آپ غور کریں اللہ کی چند مزید صفات پہ. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اللہ کا نزول فرمانا کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لازم ہے؟ کیا ہر وقت اللہ نزول فرما رہے ہوتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا یہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی کبھی ہے؟ ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات؟ فعلی صفات، جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں. ہنسنا ثابت ہے نا حدیث سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ اوپر ہے. تو اسی لیے ہم نے کہا صفت مشبہ. ایک ہوتا ہے صفت مشبہ اور ایک ہوتا ہے اسم الفاعل. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب آپ کے لیے فرق سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. تو قائم کھڑا ہونا یہ کہ زید قیام والا ہے، کھڑا ہے، یہ کیا صفت مشبہ ہے؟ نہیں، یہ اسم الفاعل ہے. کیا مطلب؟ ابھی کھڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جائے گا، پھر لیٹ جائے گا. لیکن جو صفت مشبہ ہوتی ہے وہ دائمی چیز ہوتی ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، اس میں ثبوت ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں العلی یہ فعیل کے وزن پہ ہے اور یہ صفت مشبہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ علو ثابت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو علو ہے، اوپر ہونا ہے، اس کی تین اقسام ہیں. ایک ہے علو ذات، اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پہ اوپر ہونا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہے. وہ حدیث یاد ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ اپنی لونڈی کے ساتھ زیادتی کر چکے تھے، پٹائی کی تھی. اب اس کے کفارے کے طور پہ اس کو آزاد کرنا چاہ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اسے میرے پاس لے کر آؤ. مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ کے پاس لائی گئی تو آپ نے پوچھا این اللہ، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اب یہ سوال اللہ کی ذات کے بارے میں ہو رہا ہے کہ صفات کے بارے میں؟ ذات کے بارے میں. خود اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے کیا کہا تھا؟ فی السماء، اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پہ اوپر ہونا قرآن کریم کی ایک ایسے نہیں سینکڑوں آیات سے ثابت ہے. سینکڑوں آیات سے یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پہ اوپر ہونا. دوسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کا علو القدری، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا علو، یہ کہ اللہ تعالیٰ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے. یہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی لڑکے کے بارے میں کہیں جی وہ لڑکا اپنے تمام ساتھیوں سے اوپر نکل گیا. جی اوپر نکل گیا کیا مطلب؟ چوتھے فلور پہ چلا گیا، کیا مراد ہے؟ بڑی عزت مل گئی جی اس کو، بڑی شان مل گئی ہے جی اس کو، بڑا اس کو مرتبہ ہے جی، بڑا اس کو مقام ملا ہوا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے بھی اوپر ہے اور شان اور مقام کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ علو والے ہیں، بلندی والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت جو ہے وہ کامل ہے.
اور اس کی مزید تائید ہوتی ہے اللہ کے اس فرمان سے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب سے اونچا وصف ہے، سب سے اونچی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات تمام کی تمام کامل ہیں، بلند و بالا ہیں، اور اللہ کی کسی صفت میں کسی قسم کا نقص، کمزوری، کمی، کوتاہی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا علو ہے غلبے کے لحاظ سے، قہر کے لحاظ سے، اسے کہتے ہیں علو القہری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سورہ نام آیت نمبر 18 کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہیں، اور صرف اوپر نہیں ہے بلکہ قاہر ہیں۔ قاہر کیا مطلب؟ غالب ہیں۔ القہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلبہ اور اوپر سے کسی کو پکڑنا۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کی علو کی اقسام، اور اللہ تعالیٰ کے علو کے موضوع کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں آیات، احادیث، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کے آثار اور اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، ورنہ لوگوں کے عقائد بہت غلط ہے اس معاملے میں۔ آپ جانتے ہیں کسی کا عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہیں، لا مکان۔ تو طرح طرح کے غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء کرام نے اس موضوع کا بہت اہتمام کیا ہے۔ اس موضوع پہ ایک عظیم کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، اس کے نام کیا؟ العلو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تحقیق کی اور اس کا اختصار بھی کیا۔ پھر ایک کتاب ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد نے لکھی ہے، ان کا نام ہے شیخ موسیٰ دویش، ہمیں بھی انہوں نے پڑھایا ہے باقاعدہ کلاس میں، اور یہ کتاب بھی انہوں نے کلاس میں پڑھائی تھی ہمیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ علو اللہ علی خلقی، علو اللہ علی خلقی، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے اوپر ہونا۔ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہر اعتبار سے ہے، تمام وجوہ سے ہے۔ یہ بات آپ تب سمجھ سکیں گے جب میرے اگلے جملے پہ آپ غور کریں گے۔ فلاں آدمی عظیم ہے، کس لحاظ سے جی؟ علم کے لحاظ سے، بہت علم ہے جی اس کے پاس۔ فلاں آدمی عظیم ہے جی، کس لحاظ سے جی؟ بڑا جی مال ہے اس کے پاس، بڑے خزانے ہیں اس کے پاس۔ اچھا جی، فلاں آدمی عظیم ہے کس لحاظ سے؟ ذہانت کے اعتبار سے، بہت ذہین ہے جی، بہت تیز ہے جی۔ فلاں آدمی عظیم ہے کس لحاظ سے؟ قوت کے لحاظ سے، جس سے بھی لڑائی ہو، کشتی ہو، غلبہ پا لیتا ہے، بڑے لوگوں کو اس نے جناب شکست دے رکھی ہے۔ اور اللہ کی عظمت کس لحاظ سے ہے؟ ہر لحاظ سے۔ تو یہ ہے کہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے، ہر کمال میں کیا ہے؟ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا تذکرہ قرآن کریم کی کئی آیات میں آیا اور ایک حدیث میں بھی آیا۔ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ حدیث شفاعت ہے، راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی علیہ السلام شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت مانی جائے گی۔ تو پھر آپ شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وعزتی وجلالی وعظمتی۔ یہ بھی تین کیا؟ اللہ کی صفات۔ اللہ اپنی صفات کی قسم اٹھا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی صفات سے پیار ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کا علم لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری عزت کی قسم،
میرے جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں جہنم سے ہر اس آدمی کو نکال دوں گا جس نے کیا پڑھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ کیا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان میں سے ہوں؟ نہیں جی نہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جو پہلی جنت میں چلے جائیں، جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، کیونکہ جہنم کی آگ جھیلنے برداشت کرنے کی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 7510 7510، اور امام مسلم نے 326 326۔ اس میں کیا؟ عظمتی، میری عظمت کی قسم۔ تو اللہ کی صفت کا تذکرہ آیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کی کیا اتنی اہمیت ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو سورہ اخلاص کے بعد سب سے پہلے لے کر آئے ہیں۔ کس موضوع پہ لے کر آئے ہیں؟ کیا بیان کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام آئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الحی، اللہ تعالیٰ کامل حیات والے ہیں، زندگی والے ہیں۔ نمبر 3 القیوم، خود بھی اللہ تعالیٰ قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور 2 یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلیُّ العظیم۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 26 صفات کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی 26 صفات کو متضمن ہے۔ یہ 26 صفات جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ ساری کی ساری معلومات کن سے لی گئی ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے۔ یہ ساری کی ساری معلومات کس سے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے۔ تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں اس مسئلے پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 صفات تو وہی ہو گئی جو ان 5 ناموں سے معلوم ہوں گی۔ مثال کے طور پہ عظیم سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، العلی سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے علو کا، بلند و بالا ہونے کا، القیوم سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی قیومیت کا، الحی سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی حیات کا، اور اللہ سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا، الوہیت کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں 6 نمبر پہ جو صفت ہمیں اس آیت سے معلوم ہو رہی ہے وہ ہے انفرادہ بالالوہیہ، اللہ تعالیٰ کا الوہیت میں تنہا ہونا۔ پہلے تھا اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا، عبادت کے لائق ہونا۔ اب کیا ہے 6 نمبر پہ؟ صرف اللہ کا عبادت کے لائق ہونا، اس معاملے میں اللہ کا تنہا ہونا، کیونکہ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، یعنی کہ معبود ہونے کا پتہ چلا لفظ اللہ سے، اور لا الہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں منفرد ہیں، تنہا ہیں، اللہ کا کوئی شریک اس معاملے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ پتہ چلا اس بات کا کہ اللہ تعالی نیند اور اونگ سے پاک ہیں، انتفاع السنۃ والنوم۔ نمبر 8 پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے ملک کے عام ہونے کا، عموم ملک ہی۔ یہ کیسے بدل؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لام کس لیے ہے؟ تملیک کے لیے۔ گفتگو ہو چکی ہے پہلے کہ آسمانوں و زمین کی ایک ایک چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا مالک ہو۔ ہم جن چیزوں کے مالک ہیں وہ ہماری ملکیت عارضی اور بالکل عجیب سی ہے، یعنی کہ ناقص ہی ناقص ہے۔ نمبر 9 ہمیں اس ایسے پتہ چلا کہ اللہ تعالی ہر چیز کے مالک ہونے میں منفرد ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ چلا اس طرح
کہ خبر پہلے آئی ہے مبتدا بعد میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا مطلب اب کیا ہو گیا کہ صرف اسی کے لیے ہے، صرف وہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمان و زمین پہ ہے، کیونکہ لہو خبر پہلے آ گئی ہے. نمبر 10، ہمیں پتا چلا اس ایت سے اللہ تعالی کی سلطان کا، اللہ تعالیٰ کی بلکہ قوت السلطانی و کمال ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کتنی مضبوط ہے اور کس قدر کامل ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی حکومت اس قدر طاقتور ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ شفاعت کر سکے، بول سکے. شفاعت منوا لینا تو بہت دور کی بات ہے، بولنے کی جسارت نہیں کسی میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کون ہے جو جسارت کرے شفاعت کرنے کی. نمبر 11، اس ایسے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی عندیت کا، اثبات العندیہ. وہ کیسے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہمیں عندیت کا پتہ چلا تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے. نمبر 12، اس ایسے پتہ چلا اثبات الاذن، اذن کا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. تو اللہ سے اذن لینا پڑتا ہے اور اللہ اذن دیتا ہے. اللہ پھر اذن دیتا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اذن دیں گے نا، جب سجدے میں پڑے ہوں گے تو پھر اللہ شفاعت کرنے کا اذن دیں گے. نمبر 13، پتا چلا عموم علم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا علم عام ہے، یعنی کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ کس سے پتا چلا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم ما عموم کے لیے آتا ہے کہ اللہ علم رکھتے ہیں ہر چیز کا، جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے اس کا بھی، جو ماضی سے تعلق رکھتی ہے اس کا بھی. نمبر 14، اس ایسے پتہ چلا کہ لا ینسا ما مضی، اللہ تعالی نہیں بھولتے ان چیزوں کو جو ماضی میں ہو چکی ہیں. میں اور آپ بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کی اکثر چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، بہت کم چیزیں ہمیں یاد ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کو بھی قطعی طور پہ بھولنے والے نہیں ہیں. یہ کس لفظ سے پتہ چلا؟ وما خلفہم، وما خلفہم سے مراد ماضی ہے نا. اور پھر نمبر 15، لا یجہل ما یستقبل، مستقبل سے بھی اللہ تعالیٰ لا علم نہیں ہے. جو کچھ بھی مستقبل میں ہونے والا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. یہ پتہ چلا کس سے؟ ما بین ایدیہم. نمبر 16، اس سے ایسے پتہ چلا کہ کمال و عظمت اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت میں کامل ہیں. یہ کیسے پتہ چلا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ پتہ چلا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم ہے اور عظمت میں کامل ہیں. نمبر 17، اثبات المشیہ، پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، الا بما شاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. انسان کے ارادے تب پورے ہوتے ہیں
انسان کی خواہشیں آرزویں تب پوری ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، ورنہ نہیں۔ نمبر 18 کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کرسی کا اثبات ہوا۔ اگرچہ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں 19 20 21 پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، قوت کا، قدرت کا، اثبات العظمتی والقوتی والقدرہ۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی یہ مخلوق کرسی اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس سے کرسی کی عظمت کا پتہ چلا، اور کرسی کی عظمت دلالت کرتی ہے خالق کی عظمت پہ، خالق کی قوت پہ، خالق کی قدرت پہ۔ پھر کہتے ہیں 22 23 24 اس ایسے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحمت کے لحاظ سے کامل ہیں، حفظ کے لحاظ سے کامل ہیں۔ کمال علمہ ورحمتہ وحفظہ، اور یہ کس سے؟ ولا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اور یہ حفاظت کے پیچھے کیا ہوگا؟ اللہ کا علم۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت جب ہم مخلوق کی طرف دیکھیں ہمارے لحاظ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حفظ کا پتہ چلا اسے ولا یعودہ حفظہما۔ نمبر 25 اثبات علو اللہ، اللہ تعالیٰ کے علو کا پتہ چلا وہو العلی سے۔ اور 26 نمبر پہ کہتے ہیں کہ اثبات العظمہ۔ تو یہ 26 چیزیں ذکر کی ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ اب آخر میں ایک جملہ رہ گیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، کہ آیت الکرسی کے بعد جو ایک جملہ انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں وَلِهَذَا، اسی لیے کان من قرأ هذه الآیہ فی لیلۃ، جو اس آیت کو ایک رات میں پڑھے، لم یزل علیہ من اللہ حافظ ولا یقربہ شیطان حتی یصبح، تو مسلسل اس پہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا نگران رہے گا، اور شیطان، کوئی بھی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ کب تک؟ صبح تک۔ یعنی کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں اللہ کے نام آئے ہیں، اللہ کی صفات آئی ہیں، اللہ کا تعارف آیا ہے، اسی لیے اس آیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس اہمیت کے اوپر دلالت کرنے والی حدیث وہ گزشتہ درس میں ذکر ہو چکی ہے، آج اس کا بس نمبر ذکر کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث 2311 2311، اور یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم آیت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اس کو مزید سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے، اپنے نام اور صفات سیکھنے میں اللہ تعالی ہمارے لیے دلچسپی پیدا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔